بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کی اجازت سے آج 27 اکتوبر ہے، کشمیر بلیک ڈے۔ جی تو اس حوالے سے صرف ایک بات کر کے ہوں پھر آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ پلیز 77 پلیز سال پہلے آج کے دن بھارت نے تمام انسانی اخلاقی قدروں کو، تقسیم ہند کے فارمولے کو اور انٹرنیشنل لاز کو سب کو ابیوز کیا، پامال کیا اور کشمیر پہ غاصبانہ قبضہ کیا، اور خود پھر جا کے اقوام متحدہ میں اس بات کا اعادہ کیا، وعدہ کیا ان کے وزیر اعظم نہرو جی نے کہ ہم یہاں پہ پلیبیسائڈ کریں گے تقسیم ہند کے فارمولے کے مطابق۔ وہ دن اور آج کا دن ہوں انہوں نے کوئی الیکشن وہاں نہیں کیا، استصواب رائے نہیں ہو سکا، لیکن کشمیریوں نے اپنا حق خود ارادیت کی جدوجہد نہیں چھوڑی، اور آج کا دن اس بات پہ وہ پوری دنیا میں درست مناتے ہیں کہ کشمیری کبھی بھی اپنے حق ہوں خود ارادیت سے دستبردار نہیں ہوں گے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے جذبے مزید توانا ہو رہے ہیں۔ ان کی جد و جہد جو پاکستانی ہے قوم وہ مزید توانا پاکستانی ہوتی رہے گی، قوم کی بالکل آپ طرف سے، درست کہہ رہے ہیں۔ پاکستانیوں کی طرف سے، جو بھی پاکستان کی حکومت ہو، سب حکومتوں کا اس پہ ایک موقف ہے، چاہے فوجی حکومت ہو، سیاسی حکومت ہو، ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں۔ اور جو 80 سالہ بابائے ہوں حریت سید علی گیلانی صاحب جب وہ ہندوستانی جیل میں پڑے ہوتے تھے، اور میں ان کو شہید کہتا ہوں کیونکہ ان کو ایک طرح سے مارا گیا ہے، وہاں سے وہ نعرہ لگاتے تھے جی علی گیلانی صاحب کہ ہم پاکستانی ہیں ہوں اور پاکستان ہمارا ہے، ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے بالکل ہیں۔ صحیح اس لیے آج کے دن میں اپنی یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کو ہوں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان جذبوں کو ساتھ نہیں جی ہونے دینا، کشمیر کی جدوجہد کے ساتھ ہم نے کھڑے ہونا ہے۔ اب آپ کے سوال کی طرف ہوں آتا ہوں۔ بالکل بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ۔ جی دکھ ہوتا ہے میری جماعت کو اس طرح دیکھ کے، سب سے زیادہ فوکس عمران خان صاحب کی رہائی پہ ہونا چاہیے، رہنا چاہیے، ساتھ میں جو تحریک انصاف کا جو مشن ہے، رول آف لا، اس کی جدوجہد، اس کے لیے اپنے آپ کو مزید جو ہے وہ تیار کرنا، اور ساتھ میں پاکستان کی جو ہمارا گھر ہے، جو ہمارا ملک ہے، اس کی ڈپلیٹنگ اکنامک اور ڈیٹیریٹنگ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، قانون اس وقت کی حکمرانی نہ ہونے ہوں کے برابر ہے، روز جنازے اٹھ رہے ہیں، روز لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہر جگہ یہ سارا امپیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہم پہ ریسپانسبلٹی ہے بطور تحریک انصاف کے ورکر کے۔ میرے 11 سال اس جماعت میں ہو گئے ہیں، 13 سال ہو گئے ہیں میرے، 2011 میں آیا تھا، ابھی تک میرے پاس کوئی مرکزی عہدہ نہیں ہے، نہ میں نے کبھی مانگا ہے نہ مانگوں گا۔ عہدہ وہ ہوتا ہے جو آپ کو ہوں الیکشن کے تھرو ملتا ہے، تو اس لیے عہدوں کی جنگ سے سب کو نکلنا ہوگا، اپنے لیڈر کے بارے میں سوچنا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ہماری قیادت ہے اور ہم بطور ورکر ہوں ان کو سپورٹ کریں گے، جن کو عمران خان صاحب نے عہدے دیے ہیں، ہم سب کی ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے جی کہ جب ہمارے بانی چیئرمین سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب جیل سے اور جلد انشاءاللہ نکلیں، جب باہر نکلیں، ہم ان کو اپنی جماعت بالکل ون پیس میں واپس کریں۔ اس سے اگر زیادہ اچھا نہیں کر سکتے ہوں تو اس پہ توڑ پھوڑ سے ہم گریز کریں۔ اور میں صحیح۔ ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں اچھا علی جن کو بھائی کوئی یہ خدشات بتائیے، ہیں، وہ ان چیزوں رؤوف کو حسن، آپس کے اندر فورمز جی پہ ڈسکس کریں۔ رؤوف حسن کیا واقعی سوشل پارٹی کے میڈیا پہ ایک ملازم دوسرے ہیں؟ کو بات کر کے اس سے تنخواہ لے کسی کی رہے ہیں وہ عزت نہیں پارٹی بڑھتی۔ سے؟ جی جی پارٹی کے ملازم ہیں، وہ تنخواہ لے رہے ہیں پارٹی سے؟ دیکھیں، رؤوف حسن صاحب نے مشکل وقت میں تحریک انصاف کے ساتھ مضبوط کھڑے رہے۔ میں جب جیل میں تھا تو ہمارے کارکن جو مجھ سے ملنے آتے تھے مجھے رپورٹ دیتے تھے کہ بہت کم لوگ اب میڈیا پہ رہ گئے ہیں، محدود چند میں سے رؤوف صاحب ہوتے تھے، سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں صاحب شاید اس زمانے میں میڈیا پہ آتے تھے، اور بہت چند لوگ۔ تو مجھے کہتے تھے کہ رؤوف صاحب جو ہے تمام اسیران کی بات کرتے ہیں، آپ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ہوں پھر اس کے بعد الیکشن کی طرف ہم گئے، انہوں نے وہ الیکشن کرانے میں اپنا کردار ادا کیا، پھر لگی لپٹی رکھے بغیر اسٹریٹ بات کرنے کی پاداش میں ان پہ حملہ ہوا، اور ان کی شہر کے قریب ان پہ حملہ ہوا، تقریباً جان سے گئے تھے۔ سینئر سٹیزن ہیں، کینسر سروائیور ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ علی صاحب، میں باقی نے دوست، بڑا انتہائی سادہ سا سوال پوچھا ہے آپ سے، ہاں میں بتائیے یا نہ میں بتائیے، رؤوف حسن جو ہے وہ پارٹی سے تنخواہ لے رہے ہیں؟
ملازم ہے پارٹی کے؟ لیکن اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، اور جس تناظر میں آپ بات کر رہی ہیں میں نہیں سمجھتا ان چیزوں کو مجھے میڈیا پہ ڈسکس کرنا چاہیے. کچھ سابق ممبران ہیں تحریک انصاف کے، کچھ موجودہ آفس بیئرز ہیں، سب سے میری یہ التماس ہوگی جو باتیں ہیں آپ پارٹی فورمز پہ کیجئے. اس وقت عمران خان صاحب کو ہم سے صرف ایک چیز چاہیے. عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ کیا ہے؟ عوام ہے اور ہم ورکرز کی یونٹی ہے. عہدے آتے جاتے رہتے ہیں، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، میری عزت کوئی کم تو نہیں ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیجئے، آپ کی کور کمیٹی میں، آپ کی سیاسی کمیٹی میں، آپ کی پارٹی میں کوئی ایسا شخص ہے اس وقت جو پارٹی سے تنخواہ لے کر کام کر رہا ہو پارٹی کے لیے؟ دیکھیں کچھ آفس میں آپ کے جو آفس بیئرز ہوتے ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں، جو آفس کا خیال رکھتے ہیں، جو آفس میں ورک عہدیداروں کرتے کی ہیں، بات کر رہی ہوں. اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے. لیکن جہاں تک میرا نالج ہے، جو مین آفس بیئرز ہیں، چاہے وہ چیئرمین ہو، چاہے وہ جنرل سیکرٹری ہو، چاہے وہ انفارمیشن سیکرٹری ہو، چاہے کوئی اور آفس بیئر ہو، میری نالج کے مطابق کوئی تنخواہ علی نہیں لے بھائی، رہا. آپ نے رؤوف خود صاحب کی اشارہ آپ نے دیا بات نا کی کہ ہے. آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے اور آپ سب سے گزارش بھی کرتے ہیں کہ عہدوں کے لیے لڑائیاں نہ کی جائیں. کون لڑ رہا ہے سر پارٹی میں اس وقت عہدوں کے لیے؟ لیکن میں کسی کا نام نہیں لوں گا، نہ کبھی میں نے نام لیا ہے. کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوور آل جتنی سینئر قیادت ہے، اشارہ دے دیں، ہم خود سمجھ جائیں گے. دیکھیں اوور آل جتنی سینئر قیادت ہے، جتنے آفس بیئرز ہیں، ان کو میں سب لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے سوشل میڈیا پہ بھی ہمارے بھائی اور بہنیں جو لگے ہوئے ہیں، یقین کیجئے عمران خان صاحب کی سب سے بڑی اسٹرینتھ اگر کوئی ہے پاکستانی عوام کے بعد ہماری سوشل میڈیا ہے. کیونکہ ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہماری لیڈر کو گولیاں مار کے جیل میں ڈال دیا گیا، ہماری پارٹی کو تتر بتر کر دیا گیا. ہم ایک کیمپین پہ نہیں چھوڑتے تھے، لیکن یہی سوشل میڈیا تھی جنہوں نے اتنی محنت کی کہ لوگوں کو ان کے حلقوں میں سوشل میڈیا کے ذریعے بتا کے کہ آپ کے ممبر کا انتخابی سر نشان فواد کیا ہے، چودھری صاحب، چارپائی ہے، آپ آپ کیا کے ہے. وزیر اطلاعات رہے ہیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں جس سوشل میڈیا کی آپ تعریف کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہی سوشل میڈیا ہے جو پارٹی کے لیے نقصان کا باعث بن رہا ہے، اور یہی وہ سارے ایکٹیوسٹ ہیں جو کوئی جرمنی میں بیٹھا ہوا ہے، جو کسی اور ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فیک اکاؤنٹس چلا رہے ہیں. اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ کے سابق وزیر اطلاعات یہ بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں فواد صاحب پہ کامنٹ نہیں کروں گا. اس وقت باضابطہ طور پہ جماعت میں بھی نہیں ہے. ان کا فیصلہ خان صاحب خود کریں گے، اور احترام کا ایک رشتہ ان کے ساتھ رہا ہے ماضی میں، اب بھی ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو یہ تو انہوں نے بتا سوشل سکتے ہیں میڈیا کہ وہ کے صحیح حوالے بات سے کر رہے ہیں یا بات کی غلط ہے، بات کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے میں اسے اگری نہیں کرتا. کیونکہ 100 میں سے کچھ پرسنٹ، 1-2% ضرور ہو سکتے ہیں، ہر جماعت میں ہو سکتے ہیں، غلط لوگ ہر جگہ ہو سکتے ہیں، کچھ پلانٹڈ بھی ہوتے ہیں، کسی اور جماعت کا بندہ ہوتا ہے ہماری جماعت کا نام لگا کے وہ ہم پہ وہ علی کرتا ہے. بھائی، پی لیکن ٹی میں آئی کا سمجھتا ہوں کہ سوشل اوور میڈیا آل اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے سر؟ سوشل میڈیا عمران خان کا اوور سوشل آل میڈیا اکاؤنٹ کہاں سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ اوور پاکستان سے آپریٹ ہو رہا ہے سر. آل سوشل میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے، اتنا لوگوں کو، ہمارے مخالفین کو انہوں نے ڈرا دیا ہے کہ ان کے اوسان خطا ہیں. اس وقت اگر تحریک انصاف کا بیانیہ کوئی زندہ رکھ رہا ہے تو یا میدان میں کھڑا ورکر ہے جو فیس کر رہا ہے، جو نہ بھاگا ہے نہ چھپا ہے. ملک سے اس میں باہر بیٹھا لیڈرشپ بھی سوشل آتی میڈیا ہے، اس میں ایکٹیوسٹ. ورکر بھی آتی ہے، اور ورکر بھی آتے ہیں، اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا. اور آپ نے کہا کدھر سے آپریٹ ہوتا ہے؟ دیکھیے جہاں جہاں پاکستانی ہے، جہاں جہاں نہیں، میں نے پوچھا پاکستانی ہے کہ ہے، پاکستان سے ایک آپریٹ منٹ ہو رہا ایک ہے. منٹ ایک منٹ ایک منٹ جہاں جہاں پاکستانی ہے اور جس کے پاس یہ آئی پیڈ ہے، اور یا جس کے پاس موبائل ہے اور وہ سوشل میڈیا پہ ہے، ان میں سے میجورٹی عمران خان صاحب کا ورکر ہے. نہ ان کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، نہ ان کو ہم پیسہ دیتے ہیں. ہاں وہ ہم کو بھی پڑ جاتے ہیں، ہم سے بھی گلا کرتے ہیں، ہم علی بھی صاحب، کرٹیسائز کرتے ہیں. جو لیکن ہماری پاکستان کوئی میں یہ ہے نہیں یا کہہ جس کے سکتا پاس کہ آئی کوئی پیڈ شخص ہے ان کو یا اس جس کے طرح سے پاس کنٹرول فون ہے، کرتا ہے. اینڈرائڈ فون ہے سر، اس کے پاس پی ٹی آئی کا یا عمران خان کے اکاؤنٹ کا ایکسس تو نہیں ہوگا. ایکسس وہ مخصوص لوگ ہوں گے نا جن کے پاس ہوگا، جو چلا رہے ہوں گے. تو ان کے بارے میں پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ وہ پاکستان سے چلا رہے ہیں یا پاکستان سے باہر بیٹھ کے چلا رہے ہیں. میں دوبارہ آپ کو یہ کہوں گا، آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن میں سب لوگوں کو کہوں، خاص کر نون لیگ کی لیڈرشپ کو، پیپلز پارٹی والوں کو، کہ پیسے دے کے سوشل میڈیا کھڑا نہیں کیا جا سکتا. سوشل میڈیا کھڑا کرنے کے لیے لوگوں کے دل جیتنے پڑتے ہیں. پھر آپ سوئے رہتے ہیں لیکن آپ کا سوشل میڈیا جاگ رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اپنے سوشل میڈیا کو جگانا ہے تو پھر آپ نے چلے اپنے آپ میں وہ کردار ادا کرنا ہے کہ آپ پہ لوگ ٹرسٹ کریں. عمران خان صاحب جیل میں ہیں، 460 دنوں سے جیل میں ہیں. آپ لوگ ان نے کے لیے آپ کیوں نے علی ٹویٹ بھائی، آپ کرتے نے ہیں، لوگ دیکھیں ان کے میری لیے بات کیوں کا سوشل جواب میڈیا نہیں دیا. پہ یہ جا کے اس جاتے ہیں. بات کا بڑا سادہ سا جواب تھا. آپ بتا سکتے تھے کہ خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا جو آفیشیل پوری اکاؤنٹ ہے دنیا سے آپریٹ وہ ہوتا کہاں ہے، سے آپریٹ ہو رہا ہے؟ وہ پاکستان میں ہے، پاکستان یو سے کے میں آپریٹ ہو ہے، رہا ہے یا باہر امریکہ سے میں آپریٹ ہے. ہو رہا ہے؟
चले GCC कंट्रीज में है, हर जगह है, हमारा वर्कर हर जगह से होता है। अब मुझे ये बताइए कि आज आपकी कमेटी ने कुछ फैसले वगैरह भी किए हैं, क्या फैसले हुए हैं? क्या जो आपकी एहतजाजी तहरीक है इसको बढ़ा रहे हैं आगे, जलसे दोबारा शुरू करने जा रहे हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कोई रेफरेंस वगैरह लाने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? मीटिंग्स हमारी तवातर से चलती हैं। पॉलिटिकल कमेटी का तो मैं मेंबर नहीं हूँ, मैं कोर कमेटी का मेंबर हूँ, तो अगर पॉलिटिकल कमेटी में आज कोई डिसीजन हुई जी। है उसका मुझे इल्म नहीं है। कल हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की पार्टी जो है, जो कौमी असम्बली में है, उसकी मीटिंग है, तो उसमें ये चीजें डिस्कस होंगी। हाँ, ये बात है कि अभी दोबारा से हमने जल्द से जुलूस और ये सारी एक्टिविटी दोबारा से तेज करनी है इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर ये बताइए कि बुशरा बीबी साहिबा और अलीमा खान साहिबा उनका इस वक्त क्या स्टेटस है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कहती है सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है उनका। दूसरी तरफ लतीफ खोसा कह रहे हैं कि मौजूदा क़यादत की बातों में अबहम है, इसलिए दोनों खवातीन में से किसी एक को फोकल पर्सन तैनात कर दिया जाए पार्टी का। ऐसा कोई इम्कान है? क्योंकि कल परसों ही शानदाना गुलजार साहिबा वो ये कह रही थी कि अगर मौरूसियत PTI में लाई जाती है तो फिर वर्कर को और जो रहनुमा है उनको सोचना पड़ेगा। नहीं, वो कभी भी आपा अलीमा साहिबा और उज़मा बीबी जो उनकी सिस्टर हैं, वो अपने सिर्फ भाई के मुतालिक कंसर्न हैं, कोई इनकी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। बुशरा साहिबा, बुशरा बीबी जो हैं, वो अपने हस्बैंड के लिए, साबिक वज़ीर आज़म के लिए उनके साथ मजबूत खड़ी हैं। ना बुशरा साहिबा के कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस हैं, ना अलीमा आपा के। ये सिर्फ सोशल इनमें मीडिया से के कोई भी पार्टी का फोकल क्रिएटेड पर्सन उनके बन जाए, कंफ्यूजन्स हैं। कोई इम्कान है ऐसा? खान साहब ने कोई पॉलिटिकल रोल नहीं दिया। अगर कभी कोई पॉलिटिकल रोल आएगा तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल होगा, जिस तरह कोई भी वर्कर आता है। फी जमाना इस वक्त उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशंस नहीं है। मैं समझता हूं कि एक पर्दादार घरेलू खातून बुशरा बीबी और साथ में अपने भाई के लिए लड़ने वाली और सिर्फ अपने भाई की रिहाई के लिए कोशिश करने वाली अलीमा आपा, इनकी स्ट्रगल को पॉलिटिक्स में घसीट के गंदा नहीं करना चाहिए। उन पे वो इल्जाम नहीं लगाना चाहिए जिसकी तरफ उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। हालांकि किसी भी पाकिस्तानी के हक है सियासत करना, लेकिन अभी तक उनकी कोई पॉलिटिकल एस्पिरेशन सामने नहीं आई, ना खान साहब ने कोई रोल दिया है। मैं नहीं समझता कि हमें उन पे इस तरह से कमेंट करना चाहिए। उनकी एक स्ट्रगल है अपने हस्बैंड या अपने भाई के लिए और उसको हम सब सराहते हैं और मैं समझता हूँ कि तारीखी किरदार अदा किया है। सही। अच्छा अब मुझे बताइए 27वीं तरमीम के हवाले से हुकूमत ने बात करना शुरू कर दिया है, वाज़े तौर पर बताना शुरू कर दिया है कि 27वीं तरमीम की अब प्लानिंग हो रही है, उस पर काम शुरू हो गया है। तो उसके लिए क्या करने जा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आपके जो मुनहरिफ अरकान हैं उनको आप लोगों ने शो कॉज भी किया, लेकिन गालिबन उसके बाद कोई और कार्रवाई आप कर नहीं सके या आपने की नहीं। फिर साथ साथ अली साहब ये भी बता दीजिएगा कि वो लोग जो जैसे कि असलम घुमन है, रियाज फतियाना है, दीगर लोग हैं, इनको आप लोगों ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल क्यों नहीं करवाया था? आजाद क्यों छोड़ा हुआ था? देखें, दो तीन बड़े अहम सवाल हैं। 27वीं तरमीम का जहां तक ताल्लुक है, आइन में तरमीम होती हैं। अब हुकूमत ने क्या तरमीम करनी है फिलहाल तो हमें नहीं बताया, लेकिन जो सुनने में आ रहा है कि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई चीज शायद करना चाह रहे हैं, उस पर तो हम सपोर्ट नहीं कर सकते जब तक हमें एतमाद में ना लिया जाए कि किस मकसद क्या चाहते हैं। माजी में जब खान साहब बाहर थे, और आई थिंक वो जमाना था जब मियाँ साहब की शायद हुकूमत थी, मिलिट्री कोर्ट्स के लिए कानून पास हुआ था, लेकिन वो जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए था, वो एक और जमाना था। सियासी लोगों के लिए या सिविलियंस के लिए किसी भी सूरत में तहरीक इंसाफ सही फौजी सही। अदालतों के हक में नहीं है। अब अगर इनका कोई इरादा है किसी ठीक, भी चीज चले का आपका इस तो पे तो जवाब तहरीक आ गया। इंसाफ से अब शेयर मुझे करें। बताइए आपके अपने लोगों का क्या? लेकिन जहां तक हमारे एक तो लोगों का सवाल ये ताल्लुक था है, कि भाई कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, और दूसरा है कि आजाद क्यों छोड़ा हुआ था? मैं करता हूँ, शो कॉज नोटिस हमारे उन मेंबरान को मिल चुका है, उसका जवाब कईयों ने दे दिया है, कुछ दे देंगे। उस पर पार्टी जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है जरूरी वो लेगी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्यों आजाद छोड़ा गया था, मेरे ख्याल में जहां तक मेरी मालूमात हैं, उमर यूब साहब अपोजिशन लीडर और चेयरमैन गौहर ने उनको सबको कहा था कि वो अपने अपने एफिडेविट्स जमा करें। कुछ लोग वो नहीं जमा कर पाए थे। कुछ लोग जैसे उमर साहब खुद हैं या बैरिस्टर गौहर हैं, वो बाय पर्पस उन्होंने एसआईसी में नहीं किए थे, क्योंकि उनको पीटीआई के ओहदों के लिए खड़ा होना था, क्योंकि पीटीआई बतौर जमात उसके ऑफिस बेयरर्स की मौजूदगी के लिए उनका उस जमात में होना जरूरी था। तो इसलिए शुरू में
غور صاحب نے یا عمر بھائی نے شامل وہ اس میں نہیں ہوئے تھے. باقی جی اب ٹھیک یہ ایک بات اور, ٹھیک، وہ کوئی پرپز بھی ہی تھا. ترمیم اگر کرنا چاہیں اور جو اس باقی کے لیے لوگ تھے لوگوں کو جنہوں نے جمع اغوا نہیں کر کے کروائے تھے وہ کریں گے. ڈیلیبریٹلی جمع نہیں کروائے تھے. میں عرض کرتا صحیح، ہوں, ایک بات میں کر لوں, ٹھیک ٹھیک. کوئی بھی سر ترمیم اگر کرنا چاہتے ہیں, کوئی بھائی میں ذرا جی 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 کوئی بھی ترمیم کرنا چاہتے ہیں, آپ کو اس کے اعتماد لیے میں اگر اس کے لیے لوگوں ٹھیک کو ہے، بالکل ٹھیک. اغوا آپ کریں گے یا ان بتا کے دیں. ضمیر خریدیں گے, وہ آئینی ترمیم نہیں ہے, وہ آئین پہ حملہ ہے. اور جتنا کوئی آئین کو معطل کر کے وہ ایک آرٹیکل ٹھیک 6 کا ملزم ہوتا ہے, اتنا ہی آئین میں اپنی مرضی کے لوگ پلانٹ کر کے پیسہ دے کے اور لوگوں کو اغوا کر کے اپنی مرضی کا ووٹ ڈلوا کے یہ بھی اسی طرح آئین کو سبورٹ کرنا ہے جس طرح کوئی ڈکٹیٹر کرتا ہے. یہ بہت ظلم ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم میں. صحیح اور جہاں ٹھیک تک آپ نے ہمارے لوگوں کا کہا ہے, صحیح. اب مجھے یہ ہمارے بتائیے. لوگ عمران خان صاحب جی سے, ہماری جماعت سے جو ہے وہ رابطے میں ہیں. جی صرف وہ لوگ جن کا رابطہ ٹھیک. کٹا علی بھائی ان کو مجھے جو ہے مجھے یہ بتا دیجئے ان کو سر, میں انہوں نے نے آپ نوٹسز دیے ہیں. ایک اور بھی بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے. اب امریکہ کے بعد برطانیہ میں بھی اراکین پارلیمنٹ نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے, جس پر بار بار سوال اٹھتا ہے. اور obviously وہ سوال اس وجہ سے اٹھتا ہے کیونکہ یہ وہی ممالک ہیں اور اسپیسیفکلی یہ جو پولیٹیشینز ہیں جنہوں نے جو اس باقاعدہ طور پر مطالبے میں شامل رہے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر پر اور فلسطین پر جو ظلم ہو رہا ہے ان کو وہ نظر نہیں آ رہا, جو ان کے حق میں باتیں کر چکے ہیں لیکن ان کو وہاں کا دکھ نظر نہیں آتا, اور یہاں پر عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرتے ہیں. تو سوال اٹھتا ہے اس کے اوپر, آپ کو نہیں لگتا علی بھائی؟ دیکھیں, ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا لیڈر اگر اس سے ظلم ہو تو دنیا بھر میں ان کے لیے پبلک کیمپیننگ ہوتی ہے اور عوامی لوگ جو ہے اپنی اپنی پارلیمان میں آواز اٹھاتے ہیں, ہیومن رائٹس پہ اٹھاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا فلسطین کے لیے لوگ آواز اٹھاتے ہیں, غزہ کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. اگر کوئی ظلم عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو بے شک ہو رہا ہے, اس پہ آواز اٹھاتا ہے, اس سے آپ کسی عوامی نمائندے کو منع نہیں کر سکتے. ہاں, اگر وہ شخص ماضی میں کسی غلط کام میں وہ رہا ہے, وہ اس کا اپنا فیل ہے, لیکن ایک چیز میں وہ ایک غلط چیز کو غلط کہہ رہا ہے. جیسے عمران خان صاحب کو آپ مجھے بتائیں, 5 دن تک ان کو بغیر بجلی کے رکھا ایک سابق وزیر اعظم کو, کیا یہ غلط ہے کہ نہیں؟ اس پہ اگر غلط کو کوئی غلط کہے گا تو اچھا ہے, لیکن اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہمارے معاملات میں انٹرفیرنس کے اگر ہم رکھا پہلے بھی گیا تو خلاف تھے بالکل اور غلط آج ہے بھی سر. خلاف ہیں. صحیح. اب دیکھیں, جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ دنیا بھر میں احتجاج ہوتا ہے, بانی کے لیے لوگ احتجاج کرتے ہیں, اتنے بڑے لیڈر کے لیے لوگ احتجاج کرتے ہیں. میں نے اس لیے آپ سے بات کی سر, جن امریکی اراکین کانگریس نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اپنی حکومت کو خط لکھا ہے, ان میں سے سر 62 ہیں جو کانگریس اراکین میں سے 9 ہیں سر وہ پیور یہودی نسل پرست ہیں, 29 جو ہیں وہ اسرائیل کے کھلم کھلا حمایتیوں میں شمار ہوتے ہیں, 13 ممبران ہیں بھارت کے لیے کھلی ہمدردیوں کا اظہار کر چکے ہیں, 21 ہیں جو پاکستان مخالف ہیں, 2 اپنی تقریروں میں کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے چکے ہیں. ایسے افراد کی عمران خان کی رہائی کا مطالبہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ کے اپنے لیے ہی یا عمران خان کے لیے ہی بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے؟ Why these people? دیکھیں, وہاں جتنے کانگریس مین ہوتے ہیں امریکہ میں یا یو کے میں, جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ ظاہر مسلمان تو نہیں, نہ پاکستانی ہیں, ان کی اپنی سیاست ہے. وہ جو غلط کرتے ہیں وہ غلط ہے. اگر وہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں, اللہ ان کو تباہ و برباد کرے, وہ بالکل غلط ہے. جو فلسطین کے خلاف ہوتا ہے بالکل وہ غلط کرتے ہیں. لیکن اگر کسی حق بات پہ, جیسے خدا نخواستہ کل کو پاکستان پہ کوئی ملک خدا نخواستہ حملہ کر دے اور وہاں کا کوئی پارلیمنٹرین کہے کہ حملہ غلط ہے, وہ شخص جس بھی مذہب سے ہو, جس بھی نسل سے ہو, ہمارا اس سے کیا؟ اگر وہ ہماری غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہہ رہا ہے تو اس حد تک تو وہ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ کسی اور چیز میں غلط کام میں انوالو ہے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور میں کہتا ہوں اللہ اس ہر شخص کو غارت کرے جو اس وقت فلسطین کے خلاف کھڑا ہے, جو غزہ میں بچوں کی شہادتوں کے خلاف کھڑا ہے. لیکن آپ عوامی نمائندوں کو ایک ہیومن رائٹ ایشو پہ اگر کوئی آواز اٹھا رہے ہیں, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے.